اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آئیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ جن کے بچے ہیں ان کی ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے، جو مطابق دستور ہو ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا کر جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پس اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور بامی مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوا لینے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، حالانکہ تم مطابق دستور جو ان کو دینا ہو وہ ان کا حوالہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ یہاں مسئلہ رضاعت آیت نمبر 233 میں ابن کثیر کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والیوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کے 2 سال، اس کے بعد دودھ کی پلائی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس سے دودھ بھائی پناہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے۔ اکثر ائمہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ ترمذی میں باب ہے کہ رضاعت جو حرمت ثابت کرتی ہے وہ وہی ہے جو 2 سال سے پہلے کی ہو۔ پھر حدیث لائے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم صحابہ کرام وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ 2 سال سے پہلے کی رضاعت تو معتبر ہے، اس کے بعد کی نہیں۔ اس حدیث کے راوی شرط صحیح پر ہیں۔ حدیث میں فی حدی کا جو لفظ ہے اس کے معنی بھی محل رضاعت کے یعنی 2 سال سے پہلے کے۔ یہی لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرمایا تھا جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا کہ وہ دودھ پلائی کی مدت میں انتقال کر گئے اور انہیں دودھ پلانے والی جنت میں مقرر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 1 سال اور 10 مہینے کی تھی۔ دارالقطنی میں بھی ایک حدیث 2 سال کی مدت کے بعد کی رضاعت کے معتبر نہ ہونے کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ابو داؤد طیالاسی کی روایت میں ہے کہ وہ دودھ چھوٹ جانے کے بعد رضاعت نہیں، اور بلغت کے بعد یتیمی کا حکم نہیں۔ خود قرآن کریم میں جو جگہ ہے دودھ چھننے کی مدت 2 سال میں ہے، اور ایک جگہ یعنی حمل اور دودھ دونوں کی مدت 3 ماہ ہے۔ یہ قول کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے اور پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ان تمام حضرات کا یہ ہے، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت جابر حرارہ، حضرت ابن عمر،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن مسیح، حضرت عطا اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ امام شافی، امام احمد، امام اسحاق، امام سوری، امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ گو ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 2 سال 2 ماہ بھی مروی ہیں، اور ایک روایت میں 2 سال 3 ماہ بھی مروی ہیں۔ امام ابو حنیفہ 2.5 سال کی مدت بتلاتے ہیں۔ ظفر کہتے ہیں جب تک دودھ نہیں چھٹا تو 3 سال تک کی مدت ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ روایت ہے کہ اگر کسی بچے کا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوا لیا جائے پھر اس کے بعد کسی عورت کا دودھ وہ پیے تو بھی حرمت ثابت نہ ہوگی، اس لیے کہ اب قائم مقام خوراک کے ہو گیا۔ امام اوزائی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی سے مروی ہے کہ دودھ چھڑوا لینے کے بعد رضاعت نہیں۔ اس قول کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو 2 سال کے بعد، یا یہ کہ جب اس سے پہلے دودھ چھٹ گیا۔ اس کے بعد جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ اس کے بعد کی بلکہ بڑے آدمی کی رضاعت کی حرمت میں مؤثر جانتی ہیں۔ عطا اور لیث کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کا کسی گھر آنا جانا کہیں ضروری جانتی وہاں حکم دیتی کہ وہ عورتیں اسے اپنا دودھ پلائیں، اور اس حدیث سے دلیل پکڑتی تھی کہ حضرت سالم کو جو حضرت ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مولا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ان کی بیوی صحابہ کا دودھ پی لے، حالانکہ وہ بڑی عمر کی تھے اور اس رضاعت کی وجہ سے وہ برابر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ واقعہ خاص انہی کے لیے تھا، ہر شخص کے لیے یہ حکم نہیں۔ یہی مذہب جمہور کا، یعنی 4 اماموں 7 فقہوں کل کے کل بڑے صحابہ کرام تمام امامات مومنین کو سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے، اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، رضاعت اس وقت ہے جب دودھ بھوک مٹا سکتا ہو، باقی رضاعت کا پورا مسئلہ کی تفسیر میں آئے گا۔ پھر فرمانا ہے کہ بچوں کی ماں کا نان و نفقہ بچوں کے والد پر ہے، اپنے شہروں کی عادت اور دستور کے مطابق ادا کریں، نہ تو زیادہ ہو نہ کمی، بلکہ حسب طاقت اور وسط درمیانی خرچ دے دیا کرو، جیسا فرمایا، یعنی کشادگی والے اپنی کشادگی کے مطابق اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دے۔ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ان قریب اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی کر دے گا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے تو اس کے دودھ پلائی کا زمانہ تک خرچہ اس مرد پر واجب ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کی والد کو تنگی میں نہ ڈالے، بلکہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، اس لیے کہ یہی اس کی گزران کا سبب ہے۔ دودھ سے جب بچہ بے نیاز ہو جائے تو بے شک بچہ کو دے دے، لیکن پھر بھی نقصان رسانی کا ارادہ نہ ہو۔ اس طرح خاوند اس سے جبرن بچے کو الگ نہ کرے جس سے غریب دکھ میں پڑے۔ وارث کو بھی یہی چاہیے کہ بچے کی والدہ کو خرچ سے تنگ نہ کرے، اس کے حقوق کی نگہداشت کرے اور اسے زر نہ پہنچائے۔ حنفیہ اور حنبلیہ میں سے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ رشتہ داروں میں سے بعض کا نفقہ بعض پر واجب ہے، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور جمہور سلف سائلین سے یہی مروی ہے۔ سمرہ والی مرفوع حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، جس میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا عموماً بچہ کو نقصان دیتا ہے، یا تو جسمانی یا دماغی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو 2 سال سے بڑے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر یہ رضامندی اور مشورے سے 2 سال کے اندر اندر جب کبھی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، ہاں ایک کی چاہت بغیر دوسرے کی رضامندی کی ناکافی ہوگی۔ اور یہ بچے کے بچاؤ کی اور اس کی نگرانی کی ترکیب ہے۔ خیال فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم و کریم ہے کہ چھوٹے بچوں کے والدین کو ان کاموں سے روک دیا، جس میں بچے کی بربادی کا خوف تھا، اور وہ حکم دیا جس سے ایک طرف بچے کا بچاؤ ہے، دوسری جانب ماں باپ کی بھی اصلاح ہے۔
سورہ طلاق میں فرمایا اگر عورتیں بچے کو دودھ پلایا کریں تو تم ان کی اجرت بھی ادا کر دیا کرو اور آپس میں عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ تنگی کے وقت کسی اور سے دودھ پلوا دو۔ چنانچہ یہاں بھی فرمایا اگر والدہ اور والد متفق ہو کر کسی عذر کی بنا پر کسی اور سے دودھ شروع کرائیں اور پہلے کی اجازت کامل طور پر والد والدہ کو دے دے تو بھی دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب دوسری کسی اور دایا سے اجرت چکا کر دودھ پلوا دیں گے۔ لوگ اللہ سے ہر امر میں ڈرتے رہا کرو اور جان رہو کہ تمہارے اقوال اور افعال کو وہ جو بھی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔